تو اس میں تزکیہ کا ذکر ہے، اور تزکیہ شرک اور کفر سے بھی ہوتا ہے، اور تزکیہ رذائل سے اور اخلاق رذیلہ سے بھی ہوتا ہے، اور اسی رذائل سے تزکیہ کا نام ہی تصوف ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مزکہ کیا، مانجا، اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو یہاں پر بھی تزکیہ کا لفظ ذکر ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کفر و شرک سے اور رذائل سے پاک و صاف کر دیا، اس کا نفس وہ سیق الشدہ ہوا، وہ مانج گیا اور صاف ستھرا ہوا، وہ رذائل جو اس کے اندر تھے وہ اس سے دور ہو گئے، اندھیرے اور ظلمات دور ہو گئے، اور اس میں ایمانی نور اور روشنی پیدا ہو گئی اور جلا پیدا ہو گیا، اور اس کا نفس مزکہ ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس کا نفس پاک ہوا، اس کا تزکیہ ہوا۔ تو بہرحال یہ نمونے کے طور پر چند آیات میں نے پیش کی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس طریقے سے آیات آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں تزکیہ کا ذکر ہے، اور تزکیہ کا مفہوم یہی ہے پاک کرنا، یعنی کفر و شرک سے پاک کرنا، غلط عقائد سے پاک کرنا، اور رذائل سے پاک کرنا۔ جس طریقے سے تکبر ایک رذیلہ ہے، اس سے پاک کرنا، اور اس طریقے سے ناشکری ایک رذیلہ ہے، منافقت ایک رذیلہ ہے، بے صبری ایک رذیلہ ہے، شہوت یہ ایک رذیلہ ہے، اور غضب ایک رذیلہ ہے۔ ان رذائل سے پاک کرنا اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔